अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और जहाँ भी होंगे खुश होंगे। अल्लाह ताला आप पे अपना फजल करे। नाज़रीन, नूर मुकद्दम केस में मैं बात करने से पहले बता दूं कि आज सुबह यहाँ पे डी चौक में नूर की फैमिली, शौकत मुकद्दम साहब, उनकी वालदा, उनके बहन भाई और फ्रेंड्स ये आए और डी चौक पे सामने खड़े हुए 10-12 लोग, और उन्होंने इंटरव्यूज़ दिए शाहिद क्लैन वगैरह को, और वो प्रोटेस्ट कर रहे थे कार्ड्स पकड़ के। तो मैं जो आपको बात बताऊं, तो मैंने सुनी वो बात उनकी वालदा की, तो वो रो रही थी और कह रही थी कि हम घर पे भी रोते रहते हैं और बहन भाई उसके कमरे के बाहर बैठे रहते हैं और हम लोगों को नींद भी नहीं आती और हम बहुत परेशान हैं। हमारी सबसे छोटी ये इनकी बहन थी और बहुत अच्छी थी, बार बार ये कर रही थी और रो रही थी। तो मैं जब उनकी बातें सुन रहा था, उन्होंने दुपट्टा लिया था, बात कर रही थी, तो मैं ये सोच रहा था कि ये औरत है, मतलब ये औरत है, क्योंकि असमत को तो औरत होने पे जमानत मिल गई है। तो इस औरत को इंसाफ कौन दिलाएगा? इसकी बेटी, जिसकी बेटी वो भी औरत थी, जो बेटी का डेथ हुई वो भी औरत थी, और ये औरत नहीं है जो रो रही है वहां पे आके किस बात पे कि असमत को जमानत क्यों मिली, नहीं मिलनी चाहिए। यही बात थी ना कि जो केस किस तरीके से जा रहा है। और वो सुबह सुबह 8:30 बजे वहां पे आए, फिर शौकत मुकद्दम साहब हाई कोर्ट गए, फिर शौकत मुकद्दम साहब ट्रायल कोर्ट गए इंसाफ लेने के लिए। और वहां पे जो असमत है, जो आदम खोर्स फैमिली की असमत आदम खोर जो है, उसकी जमानत हो गई है। तो उसने जो दरख्वास्त दी है, इतनी एक अनोखी दरख्वास्त है, अनोखी इसलिए कि F74 घर में मुझे रहने की इजाज़त दी जाए, जहाँ पे नूर मुकद्दम का कत्ल हुआ, जिस घर में खून के, जहाँ पे उसकी गर्दन काटी उसने, जहाँ पे ज्यादती की, जहाँ पे चीखें, उधर वहाँ पे लोग कहते थे कि दो काम कभी भी नहीं होंगे। एक तो कभी भी ये लोग वापस आके इस घर में नहीं रहेंगे, ये लोगों का एक राय थी, लोगों की राय थी। और दूसरा, ये घर कभी बिकेगा नहीं, क्योंकि कैसे बिक सकता है, लोग खरीदेंगे नहीं कैसे घर को जहाँ पे ऐसा खौफनाक वाकया हुआ। तो इतना उलट काम हुआ कि ठीक है, उनकी मर्जी है, वो जो मर्जी करें, लेकिन हम अपना तबसरा करेंगे कि भाई ये साइकोलॉजिकल बड़ी चीज़ें इससे खुलती हैं, समझे मेरी बात। कि उसने दरख्वास्त दी है कि मैं उसी घर में रहना चाहती हूँ, मेरा घर है। तो बीबी रोज आके, वो जज साहब ने भी कहा कि रोज आके, कोई मसला नहीं, ताड़ा घर है, रोज आके। तो बात वो जो मैं मजाक में करता था कि माली भी चला गया, चौकीदार भी चला गया, खान सामा भी चला गया, जाकर भांडे धोंदा सी, शायद जाकर भी चला गया, जाकर ਨੂੰ ਭਾਂਡੇ ਧੋਣ ਲਾਇਆ ਹੋਣਾ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਥੱਲੇ ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਬੁੜੀਆਂ ਦੇ ਹੈ, ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਟਿੜੀਆਂ। ਤੇ ਉਹ ਹੁਣ ਘਰ 'ਚ ਜਾਲੇ ਲੱਗੇ, गंद घर 'ਚ सब कुछ। तो असमत को ये फिक्र थी कि मैं घर जाके संभालूं, ईद से घर बंद है और वो गाला ना जाए कहीं, उसको घर की फिक्र थी। उसने देखा ना घर जाके अब सफाई सफाई करनी, अब वो जा रही है F74, ठीक है। फिर वही बात हुई, आ गई मेरी हमसाई, ठीक है। तो ये असमत की आज की दरख्वास्त थी। आज थी 20 अक्टूबर और आज थी ट्रायल कोर्ट में भी पेशी और हाई कोर्ट में भी पेशी। हाई कोर्ट वाली तो वो मंडे तक वो मुलतवी मतलब डेट उसकी दे दी गई है, वो जो फर्द जुर्म को रिवर्स कराने के लिए उन्होंने दी हुई थी। लेकिन जो ट्रायल कोर्ट है, इसमें आज गवाहान के जो बयान है वो कलमबंद होने थे, जिरा होनी थी। तो उसमें जब वो जिरा हो रही थी तफ्तीशी अफसर की और गवाह की, तो शौकत मुकद्दम साहब को बाहर निकलने को भी कहा गया, क्योंकि वो एक गवाह की मौजूदगी में दूसरा गवाह नहीं बैठ सकता, तो वो क्योंकि प्राइवेट विटनेस है। तो ये जो हाई कोर्ट में भी उन्होंने दरख्वास्त दी और यहाँ पे भी बार बार कहते हैं, और सुप्रीम कोर्ट में भी कह रहे हैं कि हमें दस्तावेजात तो दे दिए गए, लेकिन हमें CCTV फुटेज, फोरेंसिक और जो सारे सबूत हैं जो प्रोसिक्यूशन के पास, वो क्यों नहीं फराहम किए गए, ठीक है। ये बार बार बात की जाती है ना, ये असद जमाल और ख्वाजा हारस उसकी तरफ से। तो ये मैंने ना थोड़ा सा इस पर रिसर्च की है कि ये नहीं होता कि आप जो मुजरम है, मुलजिम है, जो कातल हैं, उनको अगला सबूत दे दे ट्रायल होने से पहले। ये चीज़ें सामने आती है ट्रायल में, जब जरा होती है, जब सबूत पेश किए जाते हैं। अगर आपको पहले दे दिए जाएंगे तो आप तो काउंटर तैयारी कर लेते हैं। तो ये चीज़ें दी जाती हैं, लेकिन जिस तरीके से आप मांग रहे हैं सारी डिटेल्स, वो सब कुछ सारे कह लें कि सारे पते नहीं शो किए जाते। तो आप तो जो चीज़ें मांग रहे हैं वो आपके कंसर्न की नहीं है जो आप मांग रहे हैं, और उसको फेयर ट्रायल का नाम दे रहे हैं। तो ये मामला चल रहा है और आज भी यही चला। और अब 27 अक्टूबर की डेट दे दी गई ट्रायल कोर्ट में कि अब ये आज जो पेशी हुई, उसमें जो है दरिंदा, उसका वकील जो गवर्नमेंट की तरफ से कौंसल दिया गया, वो भी उससे मुलाकात हुई उसकी, और उसने फिर आज बोलने की कोशिश की, लेकिन उसे बोलने नहीं दिया गया। लेकिन आज उसकी बॉडी लैंग्वेज बड़ी एक्टिव और बड़ा ऐसे खशाश बशाश आ रहा था वो दरिंदा। आप अगर उसकी वीडियोस देखें तो बड़ा खुश था, क्योंकि उसको पता लग गया कि अम्मा छुट गई है तो बाहर जाके कुछ करेगी, पहला अब्बे नू कड्डेगी, फिर मैनू कड्डेगी। ये एक नेचुरल है, ये मैं आपको बताऊँ। और ये इसको पागल करार दे के इन्होंने पहले सज़ा कम करानी, फिर निकालना, ये मैं आपको बता रहा हूँ। अच्छा, कई लोग मुझे कहते हैं कि आप कहते थे कि कोई नहीं बचेगा। मैं दो बातें करता था, एक ये कहता था कि सज़ा होगी, ठीक है, मुझे उम्मीद है, और अच्छी उम्मीद रखनी चाहिए शुरू में। दूसरा मैं ये कहता था कि पहले थेरेपी वर्क्स निकलेंगे, फिर अम्मा अब्बा निकलेंगे, फिर बेटे को निकालेंगे बारी बारी। यानी कि उनकी ये स्ट्रैटेजी होगी, वो पूरी हो या ना हो, लेकिन वो ये कोशिश करेंगे, और वो कोशिश में वो अभी तक कामयाब जा रहे हैं, ठीक है।
ہاں سزا کی بات اگر کریں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ درندے کو سزا ہوگی، لیکن باقیوں کا کچھ کنفرم نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ اس میں لوپ ہولز یوز ہو جاتے ہیں اور وکیل بڑے تگڑے ہیں، جو خواجہ حارث، اسد جمال اور راجہ رضوان عباسی. اور ہماری طرف جو وکیل ہے، جو یعنی کہ ہماری طرف کہیں گے نور مقدم سائڈ پہ، وہ شاہ خاور صاحب ہیں، جو کہ مجھے نہیں مزہ آتا، صاف بات ہے مجھے نہیں مزہ آتا. ٹھیک ہے، ان کی نیت اچھی ہے، وہ اللہ بہتر جانتا ہے، لیکن شاہ خاور صاحب اس لیول کے کام نہیں کر رہے. اب وہ لوگ پھر پریشان ہوتے ہیں، شک بھی کرتے ہیں، اور بنتا ہے شک، کیا کریں اب. تو شوکت مقدم صاحب کو چاہیے اس کو ریکنسیڈر کریں، لیکن اب کیا کریں، مجھے اس معاملے میں سمجھ نہیں آ رہی. اور دوسری بات یہ، میں جو اب پھر واپس آؤں گا کہ آج جو صبح پروٹیسٹ ہوا، میں اس پہ زیادہ زور دے رہا ہوں کیونکہ یہ جو کیس کی کارروائی ہے، یا آپ نے ہر جگہ سن لیا نہیں ہے، ہر جگہ رپورٹنگ ہو جانی ہے. میں کچھ باتیں یہ کرنے لگا ہوں کہ مجھے تکلیف ہوئی آج، ٹھیک ہے، کہ وہ اس کی والدہ کو صبح آ کے، والد کو، بہن کو، بھائی کو، خاص طور پہ والدہ کو کیوں رونا پڑا ڈی چوک پہ آ کے. وہ ایک امبیسڈر ریٹائرڈ ہیں، ان کو وہاں پہ ڈی چوک پہ کھڑے ہو کے چارٹ پکڑ کے اچھا لگتا ہے کہ اس ملک میں ان کو انصاف لینے کے لیے وہاں پہ آنا پڑا، اس لیے کیونکہ عصمت کی ضمانت ہو گئی. کیونکہ وہ عصمت ایک عورت تھی 56 سال کی، لیکن نور کی والدہ عورت نہیں ہے، نور عورت نہیں ہے. یہ بات میں بار بار کروں گا، ٹھیک ہے. اور اب میری تکلیف کا عالم اتنا زیادہ ہو گیا ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ آپ بچ کے رہیں، عصمت آپ کو کھا نہ جائے. میں کہتا ہوں کھا جائے مجھے. مطلب کہنے کا یہ ہے کہ یہ ایک لمٹ کراس ہو چکی ہے، ٹھیک ہے. اور سب لوگ اپنی اپنی کر رہے ہیں. کوئی ہیومن رائٹس کا وکیل بنا ہوا ہے، اس کے گھر میں اس کی بیگم ہیومن رائٹس کی پنجاب چیپٹر کی پریزیڈنٹ ہے، یہ جو اسد جمال ہے، ٹھیک ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں جی شیریں مزاری ہیومن رائٹس کی وزیر ہیں، تو ان کو کہا جائے کہ اس کیس کو دیکھیں. انہوں نے کیا دیکھنا، وہ اپنی تھی سنبھال لے پہلا. وہ آج اپنی تھی نہ لڑ کے بیٹھی تھی، اس پہ بھی بات کرتے ہیں اگلی ویڈیو میں. ایمان مزاری وہ ماں تھی آج لڑن رہی تھی ٹویٹر پہ، ایک دوسرے کی گتاں کھینچن رہی تھی. مطلب وہی بات ہو گئی نا کہ مطلب ایک دوسرے کو کہہ رہی تھی شیم آن یو اور فلاں، وہ اما کہہ رہی تھی ایمان مزاری کو. تو یہ ان کا تو اپنے گھر میں نہیں معاملہ سیٹ ہو رہا، انہوں نے دوسرے کا کیا کرنا ہے. تو حکومت کی اگر آپ بات کرتے ہیں، حکومت اس ٹائم پھنسی ہوئی ہے آئی ایس آئی والے معاملے پہ. سیدھی سی بات ہے، ٹھیک. آئی ایس آئی والے معاملے پہ بہت جس طریقے سے بھی پھنسی ہے، وہ اب نکلے گی، وہ ایک الگ چیز ہے. دوسرا وہ مہنگائی میں پھنسی ہوئی ہے، اتنی کہ مہنگائی میں پھنسی ہوئی ہے کہ جو کہتا ہے نا مہنگائی نہیں ہے، اس سے بڑا بے شرم کوئی نہیں، ٹھیک ہے. اس کو اللہ پوچھے گا، کیونکہ مہنگائی اتنی ہوئی ہوئی ہے کہ لوگ یہاں پہ فاقے چھوٹی چیز ہے. تو ان کی بد دعائیں لگیں گی ان لوگوں کی اگر آپ یہ کہیں گے مہنگائی نہیں ہے. اتنی انفلیشن ہوئی ہوئی ہے، ٹھیک ہے. تو حکومت اس کو ٹھیک کر رہی ہوگی، لیکن اس میں پھنسی ہوئی ہے. حکومت کی پرائرٹیز وہ ہیں آئی ایس آئی، مہنگائی، یہ سارا کچھ. حکومت اب ان کی نظر میں یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں، وہ اس طرح کی چیزوں میں نہیں پڑتے. مسئلہ یہ، ٹھیک ہے. تو پھر وہ شوکت مقدم جیسے لوگوں کو سڑک پہ آ کے چارٹ اٹھا کے کھڑے ہونا پڑتا ہے، ٹھیک ہے. ہم لوگ کیا کر رہے ہیں، کیا کر سکتے ہیں؟ اچھا، سب لوگ جو ہے نا وہ اپنے مطلب کے لیے ہوتے ہیں. صاف بات میں بتاؤں، کئی چیزیں سامنے آئی، میں چپ رہا کیونکہ نور مقدم کی خاطر، اس لیے خاطر کہ مطلب میں نے بات نہیں کی کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ یار مطلب چیزیں ادھر ادھر نہ ہوں. کئی یہاں پہ یوٹیوب چینل تھے جو نور مقدم کی، میں نام نہیں اب لوں گا کیونکہ لوگ پھر مائنڈ کر جاتے ہیں. 2-4 چینل ہیں جو کہ دن کی 7-8 ویڈیو نور مقدم پہ لگا رہے تھے کیونکہ تھوڑا تھوڑا ویو آ رہا تھا. اب وہ 3-4 چینل میں نے دیکھے ہیں، 3 سے 4، وہ اس ٹائم نور مقدم کی 2 دن میں 1 ویڈیو لگاتے ہیں، اور آریان خان کی 8-10 ویڈیو لگاتے ہیں. میں بھی لگاتا ہوں، لیکن 8-10 ویڈیو صرف آ رہی ہیں ادھر سے ویو آ رہے ہیں، تو وہ چیزیں پیچھے چلے گی، ٹھیک ہے، ان کا رائٹ ہے. اسی طریقے سے جب یہ سارا کچھ پیچھے جاتا ہے نا، یہ یوٹیوب سے بھی، ٹویٹر سے بھی، اور یہ سارا کچھ، تو پھر میں نے آپ کو بتایا تھا کہ پھر وہ سرگرم ہو جاتے ہیں اور وہ پھر اپنی چالیں چلتے ہیں. اور وہ چالیں چل کے اب دیکھیں عصمت باہر آ گئی، F74 گھر میں بھی جا رہی، سب کچھ اپنے حساب سے ہو رہا ہے. اس کے بعد ذاکر کو نکلوائے گی، پھر اس کو پاگل قرار دے گی. اس صورت میں ہم کیا کر سکتے ہیں؟ ٹھیک ہے، ایک تو شاہ خاور صاحب کا بھی ریکنسیڈر کرنا چاہیے، کیونکہ اب یہ چیزیں ہاتھ سے نکلتی جا رہی ہیں. میں آپ کو بتاؤں، صاف بات ہے. کیونکہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ حکومت کو کہیں، حکومت اپنی پھنسی ہے، میں نے آپ کو بتایا. ہیومن رائٹس کو کہیں وہ آپس سے لڑ رہے ہیں، ٹھیک ہے. انہوں نے نہیں کرنا، کچھ بھی نہیں ہونا. اور یہ جو عورت ہونے پہ ضمانت ہوئی ہے، یہ بڑا ہی ایک مطلب کنفیوزنگ فیصلہ ہے، ٹھیک ہے. کیونکہ عورت کی ڈیتھ ہوئی ہے، عورت ہی اس کی ماں تھی جو آج صبح ڈی چوک پہ رو رہی تھی. بہرحال اس پہ اپنی رائے کا اظہار کیجیے گا، کیونکہ میں تو عدالتی کارروائی کی جو فارمیلٹیز ہیں، جو نارمل فارمیلٹیز ہیں، جو کہ اوپر نیچے کی چیز نہیں ہے، اس پہ میں بات کرنا پسند نہیں اتنا کرتا. کیونکہ کیا بات کروں، کیا کہ آج یہ بات ہوئی، 27 کو یہ ہوگی. کوئی سالڈ چیز نکلے کہ بھائی وہ گھر چلی گئی، یہ ایک سالڈ چیز ہے، ٹھیک ہے. وہ ظاہر درندہ جو ہے تو دندناتا پھر رہا ہے. اور ذاکر کو بھی امیدیں نظر آ گئی ہیں کہ عصمت چلی گئی کار، ٹھیک ہے، تو میں بھی چلا ہی جاؤں گا. تو یہ ساری چیزیں ہیں. اب یہ تھیراپی ورکس والے دیکھ لیں، باہر پھر رہے ہیں. اور شوکت مقدم صاحب کو یہاں پہ نہیں آنا پڑنا چاہیے تھا، نہیں آنا مطلب ضرورت پڑنی چاہیے تھی. باقی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب پہ رحم کرے. میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ میں تو باتیں نہیں چھیڑتا، لیکن مجبوری ہے اب تھوڑی سی آپ کے ساتھ شیئر کر دیتا ہوں کہ یہ جسٹس فار نور کے نام سے ایک پیج بنا ہوا ہے، ٹویٹر، فیس بک، انسٹاگرام، ہر جگہ پہ بنا ہوا ہے آفیشیل پیج. وہ امریکہ سے کوئی اس کے جاننے والے رن کر رہے ہیں. انہوں نے پہلے گو فنڈ می کے نام سے کوئی پیسے بھی اکٹھے کیے تھے، اور اس پہ اسکیمس کے بارے میں لوگوں نے کہا تھا کہ اسکیم ہے، $50,000 اکٹھا کر لیا. شوکت صاحب کو نہیں پتا، فیس تو وکیل لے نہیں رہا، اور یہ سب 2 نمبری ہے، یہ ساری باتیں.
لیکن دوسری بات یہ کہ یہ لوگ اتنے بے حص میں کہوں گا کہ میں نے اب ان کا توا لگانے پہ آیا تو ان کا میں نے امریکہ تک توا لگا دینا. ٹھیک ہے, میں پہلے لحاظ کر رہا تھا ان کا. ان کو میں نے بھی ویڈیو شیئر کی ڈائریکٹ واٹس ایپ پہ, انسٹاگرام پہ, کہ یہ میں نے ویڈیو بنائی تھی 2 دن پہلے نور مقدم کے بارے میں, بڑی ضروری تھی, اسد جمال کے بارے میں اور کیس کے حوالے سے. تو آپ کے 20-20 ہزار فالوور ہیں ٹویٹر انسٹاگرام پہ, آپ یہ ویڈیو شیئر کریں, کیونکہ آپ کا اور ہمارا مقصد ایک ہے. آپ کیا اس کا پیج کیا اس کے نام سے بنا کے کچھ پیسہ کمانا چاہتے ہیں یا کچھ اور کرنا چاہتے ہیں, جب مقصد یہ ہے. ٹھیک ہے, تو آپ میری ویڈیو پسند بھی کر رہے ہیں لیکن شیئر نہیں کرتے. پھر میں نے کسی اور کو کہا, اس نے اس کو کہا نہیں شیئر کی, تو وہ شیئر نہیں کرتے کیونکہ ان کے پیچھے ایجنڈے ہو رہے ہیں. اب میں وہ بتانے بیٹھوں تو میں آپ کو یہی بتا رہا ہوں کہ ہر بندہ مطلبی ہے. ٹھیک ہے, سب کہانیاں چل رہی ہیں, اس لیے یوٹیوب پہ ویڈیوز بننا بھی کم ہو گئی ہیں. ٹھیک ہے, کیا کرے بندہ, مطلب کس طرف جائے. میں یہ کیوں باتیں کر رہا ہوں کیونکہ مجھے آنے والے 1-2 مہینے کے اندر یہ کیس ٹوٹل پیچھے جاتا نظر آ رہا ہے. ٹھیک ہے, کیونکہ 1 ہفتہ تو گزر گیا نا, وہ 8 ہفتے میں سے 1 ہفتہ اور گزر جائے گا 27 تاریخ کو, 2 ہفتے تو ہو جائے, 6 ہفتے بعد ٹرائل مکمل ہو جانا اور سب کچھ سامنے آ جانا اور چیزیں پیچھے جا چکی ہیں. تو اور بس سے خبر چلا کرے گی, پٹی چلا کرے گی. میں کرتا رہوں گا کوشش, آپ لوگ ساتھ دیں بس. اور جو لوگ ساتھ دینا چاہتے ہیں تو میں ان سے ریکویسٹ کروں گا یار ویڈیو کو شیئر کیا کریں. وہ ضروری ہے, وہ ضروری اس لیے کیونکہ یہ نہیں سمجھیں کہ یار یہ ویڈیو میں ایسا کیا ہے. وہ اس لیے ضروری ہے کہ شیئر ہوگی, زیادہ چلے گی تو ہم لوگ اور میں ویڈیوز بناؤں گا اور پھر لوگوں تک ریچ ہوگی. ٹھیک ہے, ریچ نہیں ہوتی تو پھر فائدہ نہیں ہوتا. ٹھیک ہے, تو کائنڈلی شیئر کیا کریں. ابھی تک آپ کے سامنے ہوں کہ سب سے پہلے یہ ویڈیو بناتا ہوں, بعد میں کوئی اور دیکھتا ہوں. ٹھیک ہے, تو میں بھی کر سکتا ہوں اس طرح سے کرتا ہوں, لیکن میں اس کو بعد میں رکھتا ہوں. پہلے پرائورٹی یہ ہوتی ہے. تو کائنڈلی آپ بھی سپورٹ کریں, ویڈیو کو شیئر کرے ہر بندہ. اگر 500 بندہ 500 کرے, 1000 کرے, دیکھیں کہاں مارک جاتی ہے. یہ آپ کی رسپانسبلٹی ہے. اور ڈرامہ __ حقیقت پہ مجھے میسج کر سکتے ہیں اس کیس کے حوالے سے. باقی بھی باتیں میں نیکسٹ ویڈیو میں کرتا ہوں. مجھے نیکسٹ ویڈیو تک اجازت دیجیے گا. ٹل دین ٹیک کیئر, اللہ حافظ, تھینک یو سو مچ.